بحقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع عظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور رشتہ داروں اور بزرگوں کے لیے، اور ان خصوصاً مومنین کے لیے کہ جن کے عزیزوں نے یہاں پر مجلس کا اہتمام کیا، جس طرح سے بھی خدمت کی، جنہوں نے یہ تبرک کا اہتمام کیا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ساتھ ہی گزارش ایک صلوات کی اس نیت سے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمام مومن و مومنات کی مشکلات کو حل فرمائے، خصوصاً جو بیمار ہیں علی الخصوص اس شہر میں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات. آج 5 محرم ہے، اور عموماً 5 محرم کو ذکر کیا جاتا ہے مصائب میں حضرت اون و محمد کا. تو کچھ ہم ذکر کریں گے مصائب میں حضرت اون و محمد کا، وہ ایک الگ موضوع ہے. اور جو ہم نے توجہ دلائی کہ شہدائے کربلا میں سے بہت ساری ہستیوں کا ذکر نہیں ہو پاتا، تو آج کچھ ذکر کریں گے ان ہستیوں کا کہ جن کا تعلق حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے، یا بالفاظ دیگر حضرت جعفر طیار کے خاندان سے ہے. کیونکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت جعفر طیار کی بہو تھیں، عبداللہ ابن جعفر کی زوجہ تھیں، اور حضرت اون و محمد بھی حضرت جعفر طیار کے پوتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ذکر اور اس سے ریلیٹڈ ہوگا کہ جیسا کہ پہلے توجہ دلائی، اور کچھ ذکر ہوگا ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری المہدی کا. امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو تصور ہے، البتہ ایک اور موضوع کو پہلے ڈسکس کر دیں، بلکہ 2 اہم موضوعات کو، تاکہ پھر اس موضوع کو شروع کریں جب تک مومنین بھی آ چکے ہوں. کہ کیونکہ یہاں پہ مومنین کا ذرا آنے جانے کا حساب کتاب ذرا کچھ گراف کی طرح سے ہے، اوپر نیچے ٹائم کا. تو ہمارے خیال میں جو بہت زیادہ ایکوریسی آ سکتی ہے وہ یہ کہ ایک ہی کوئی ٹائم ہو خاص، تو اس پہ فوراً بیٹھا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنے بجے بیٹھ جانا ہے. کیونکہ ممکن ہے کہ جیسے کہ کل ایک آدھ دن پہلے شاید 8:45 بجے ہوئی تھی، اس سے پہلے شاید 9 کے پاس ہوئی تھی، تو کوئی سمجھ رہا ہو 9 بجے ہوتی ہے. دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ کہ جب بھی فاتحہ پڑھیں، تقریباً ہم جہاں بھی جاتے ہیں اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں ایک دفعہ، تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے، جو دنیا سے گئے ان کے درجات بلند ہوں، اور بالآخر ایک دن دنیا سے ہمیں جانا ہے، تو پھر یہ اگر کلچر بن گیا تو ہمیں بھی ثواب ملے گا. تو پہلا موضوع یہ کہ جتنا ہو سکے دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھیں، جو بھی یاد آئے، اڑوسی ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، احباب ہو، رشتہ دار ہو. تو اگر انسان ایسی سچویشن میں ہو کہ پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، تو کم سے کم جو ہے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان اللہ دوران گفتگو انسان کم سے کم سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے، اور نیت کر لے کہ اس کا ثواب پہنچے کس کو. اب آیا ضروری ہے کہ اس کا نام پتہ ہو پورا، اور ہم کہیں کہ اس سورے کا ثواب پہنچے مثلا سید فلان ابن فلان، اور پھر اس کے بعد ہم اٹک جائیں کہ اب تو یہ بیکار ہو گیا، کیونکہ ابا کا تو نام ہی پتہ نہیں ہے. تو اگر نام پتہ ہو تو اچھا ہے، باپ کا نام پتہ ہو تو اچھا ہے،
لیکن یہ ذہن میں رہے کہ حتیٰ نام آپ لیں یا نہ لیں، پورا لیں یا آدھا لیں یا غلط لیں، تو غلط نام سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ اصلی نام لیں تو بھی چلے گا، نک نیم لیں وہ بھی چلے گا، اور اگر کچھ پتہ ہی نہیں ہے، فقط اتنا پتہ ہے کہ ایک چاہنے والا تھا اہل بیت کا، اس کی ایک دکان تھی اور بڑا اچھا تھا، اب کیا کریں اس کے لیے تو کچھ بھی نہ پڑھیں کیونکہ ہمیں نام ہی نہیں پتہ۔ تو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اگر یہ بھی ذہن میں رکھ لیا تو کافی ہے۔ تو جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے دعا کریں، اور جو دنیا میں ہو اس کے لیے دعا کریں، اڑوسی ہو، پڑوسی ہو، ہاری ہو، بیماری ہو، کسی کو پرابلم ہو، نوکری نہ ہو، تو ایک کام تو یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کریں، ایک کام یہ ہے کہ کم سے کم اس کے لیے جو ہے دعا کریں۔ اور جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کو خلق کرتا ہے جو اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ بس کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ بیمار ہے، کسی کو آپ نے دیکھا کہ اس کی نوکری صحیح نہیں ہے، کسی کو آپ نے دیکھا اس کی گاڑی جو ہے خراب ہو جاتی ہے، دعا کریں اللہ اس کو اچھی گاڑی دے، اسی گاڑی کی اچھی طرح سے کوئی اس کو اچھا میکینک دلا دے، یہ بھی دعا ہے واقعا، اس کے حالات اچھے کر دے۔ کسی کو آپ نے دیکھا بچوں کی جانب سے پریشان ہے، اس کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کے بچوں کی مشکلات کو حل فرما۔ کسی کو آپ نے دیکھا بیمار ہے، اس کی بیماری کے لیے دعا کریں۔ تو یہ جتنی دعا ہے اس کا ثواب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے دعا کی بس یہ اس کو فائدہ ہو جائے گا، بس اس کو دنیا مل جائے گی۔ عام طور پہ شیطان بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ اگر یہ مالدار ہو گیا اور میں غریب رہ گیا تو کیا ہوگا۔ ایسا کیوں انسان سوچے کہ جس کے لیے دعا کر رہا ہوں وہی مالدار ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ ہمیں بھی کر دے؟ یا اگر دعا ایک کے لیے کی تو ایسا ہے کہ اس کے لیے چلی جائے گی اور 10 منٹ تھے وہ ہم نے سارے ضائع کر دیے دوسروں کے لیے؟ تو روایتوں میں نقل ہوا کہ جو اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کو خلق کرتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب فاتحہ کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ جو اصل موضوع ہے کہ ایک نیت ہمیشہ کے لیے کر لیں کہ جو بالکل ایک فریکشن آف سیکنڈ میں نیت ہو جائے گی کہ عموماً اگر ہم دیکھیں تو فاتحہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ جن کو جانتے ہیں، جن کو پہچانتے ہیں ان کے لیے، اور اگر والدین کے لیے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ دادی دادا کے لیے۔ تو اگر آپ نے محسوس کیا ہو ان 2-4 دن میں جب بھی ہم نے پڑھائی تو ہم نے کیا کہا، اور نماز کے بعد دعا کراتے ہیں کہ ہمارے تمام آباء و اجداد، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے والدین کو بھی بھول جاتے ہیں، بعض دفعہ نانی نانا کو بھی عام طور پر بھول جاتے ہیں، دادی دادا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی یاد رکھتا ہے تو نانی نانا دادی دادا تک یاد رکھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ 4 نسل پہلے، 5 نسل پہلے، 10 نسل پہلے، 20 نسل پہلے والے جو آباء و اجداد ہیں ان کے لیے کار خیر کون کرے گا؟ ان کے بچے کہاں ہیں؟ ان والدین کے بچے ہم لوگ ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی کار خیر کریں، جب بھی کسی حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، زیارت پہ جائیں، قربانی کریں، مجلس کریں، نذر کریں، نیاز کریں، حتیٰ یہ ڈرائیو کرتے ہوئے جو آپ یہاں تک آئے اس وقت جو آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے فریکشن آف سیکنڈ میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب تمام مومنین کو اور خصوصاً میرے آباء و اجداد کو پہنچے، نانی نانا دادی دادا اور تمام بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور غیبت کے زمانے میں جو مومنین کی ایک ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ خود امام کے چاہنے والوں سے محبت کریں اور ان کے پرابلم کو سولو کریں، کیا سوچتے ہوئے کہ یہ امام زمان علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہمارا رشتہ ہے وہ رشتہ امامت کا ہے، یعنی سگے بہن بھائی اگر امامت کے خلاف ہو جائیں تو وہ رشتہ ختم ہو جائے گا، ان کے ساتھ پھر بھی نیکی کرنی ہے، لیکن جو اصل رشتہ ہے وہ کس کا ہے؟ توحید کا ہے۔ اصل رشتہ کس کا ہے؟ توحید کے بعد رسالت کا ہے اور اس کے بعد امامت کا ہے۔ تو غیبت کے زمانے میں جو ایک بہترین عمل ہے کہ جس کی جانب کل بھی توجہ دلائی تھی کہ امام زمان علیہ السلام نے کیا کہا، کس جیسے ہو جاؤ؟ تالے والے جیسے ہو جاؤ۔ تالے والے کی خصوصیت کثرت سے نماز پڑھنا نہیں تھی، اس میں نماز کی اہمیت کو ہم کم نہیں کر رہے، کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن تالے والے کی جو اہم خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ مومنین کو صحیح گائیڈ کر رہا تھا، اپنا فائدہ دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ دیکھ رہا تھا کہ میں کس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، صحیح گائیڈ کر دوں، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، اس کو میں صحیح گائیڈ کروں گا تو بس اسی تالے سے اللہ کو مجھے دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دینا۔ اللہ اتنا ہی رازق ہے کہ اس تالے والے کے، اس تالی والی کے ذریعے، اس تالے والی کے ذریعے سے مجھے ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔
نہ اس کو آپ صحیح گائیڈ کریں گے، اس کے پرابلم کو سالو کریں گے، اللہ کہیں اور سے اس سے زیادہ دے گا لا کے۔ اگر یہ سوچیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ قادر ہے، جب کہا جائے اللہ اکبر تو یقین رکھا جائے کہ واقعاً وہ اکبر ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اور جب اس کے لیے کام کریں گے تو ممکن ہے بعض دفعہ دنیا میں فوراً فائدہ نہ ہو۔ فرض کریں کہ ہم نے کسی کو صحیح گائیڈ کیا، اس کا مکان ہم نے بیچنے سے رکوا دیا کہ ابھی نہ بیچنا، مجھے اطلاع ہے کہ ایسا ہوگا، اس پر زیادہ ہو جائے گا، یا تمہارے گھر میں یہ فالٹ ہے، اس فالٹ کو دور کر لو، میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں، اس کو رینوویٹ کرنے کے بعد بڑا اچھا سا کر دوں گا، 15 دن رکو، اس کے بعد یہ مثلاً $1,00,000 اوپر ہو جائے گا۔ اب اگر آپ نے اس کو مشورہ دیا، ممکن ہے کہ واقعاً اس دفعہ کچھ بھی نہ ملے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہے، سب کچھ دنیا میں نہیں مانگو۔ مومن کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ آخرت پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا، یا یہاں نکلے گا یا وہاں نکلے گا یا دونوں جگہ نکلے گا، یا فوراً نکلے گا یا کچھ سال کے بعد نکلے گا ضرور۔ چاہے اچھائی کی ہو نتیجہ نکلے گا، چاہے برائی کی ہو نتیجہ نکلے گا، چاہے کسی کو فائدہ کیا ہو نتیجہ نکلے گا، چاہے کسی کو نقصان کیا ہو نتیجہ نکلے گا، کسی کو مسکرا کے دیکھیں گے تو نتیجہ نکلے گا، اور کسی کو مسکرا کے طنز میں دیکھیں گے تو نتیجہ نکلے گا۔ اللہ کو دلوں کا حال معلوم ہے کہ یہ طنز کی مسکراہٹ ہے یا مومن کو خوش کرنے کی مسکراہٹ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو غیبت کے زمانے میں ایک اہم ترین چیز، اور جب بھی ہم مومنین کے سپورٹ کا ذکر کرتے ہیں، عام طور پر لوگ کیا ہے، اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی انٹروڈیوس نہیں کراتے کہ میں اس کو بتاؤں کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ اگر کل اللہ نے زمانہ پلٹ دیا اور یہ بھتیجا جو ہے اتنا اوپر چلا گیا، اس کے بعد انسان اسی بھتیجے کے پیچھے لگے گا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ انسان یہ کیوں سوچتا ہے کہ آج یہ کم ہے، کل یہ اوپر ہو جائے گا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی کون ہے آج کی تاریخ میں؟ ملکہ الزبتھ کا بیٹا ہے یا امیزون والا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے بتائیں؟ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ کون تھا وہ؟ کتاب بیچنے والا۔ پتا تھا کتاب بیچنے والا یہاں پہنچے گا؟ جب اس نے کتابوں کا کام شروع کیا ہے، ممکن ہے بعض دفعہ کاغذ لاتا ہو، بعض دفعہ بیگ لاتا ہو، بعض دفعہ ٹیپ لاتا ہو، بعض دفعہ پوسٹ آفس لے جاتا ہو۔ کسی کو پتا تھا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کو حقیر سمجھتے ہیں، کل ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی حقیر کا محتاج بنا دے، اور جس کو ہم باعزت سمجھتے ہیں اور جس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ممکن ہے اللہ اسی کے ذریعے سے ہم کو ذلیل کرا دے۔ بقول ایک ہمارے دوست کے مذاق میں کہتے تھے، جن کو کراچی کا پتہ ہے تو ان کو ذرا سمجھ میں آئے گا، کہ سمجھیں کہ ایک ہو گیا مثلاً گلشن اقبال اور ایک ہو گیا ذرا کوئی اور علاقہ ذہن میں رکھ لیں، اس کا نام نہیں لیتے، ایک ہو گیا فرض کریں بات آئی لینڈ یا ڈیفینس یا کے ڈی ہے۔ تو وہ مذاق میں کہتے تھے کہ ہمارے ایک چچا، وہ گلشن میں رہتے تھے، وہ مذاق میں کہتے تھے ہمارے ایک چچا جو ہیں لالو کھیت میں رہتے ہیں، ایک چچا ڈیفینس میں رہتے ہیں، لالو کھیت والے ہمیں جانتے ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے، ڈیفینس والے کو ہم جانتے ہیں، وہ ہمیں نہیں جانتے۔ تو یہ والی کیفیت نہ ہو۔ کس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو کہاں پہنچا دے کسی کو نہیں علم۔ بس انسان کا احترام کرے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھے۔ یہ تو ایک ہم نے خوف کے لیے بتایا، انسان کا احترام کرے کہ اس کے دل میں اللہ رہتا ہے۔ ہر انسان کا احترام کرے، کس عنوان سے؟ کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ والا الگ موضوع ہے، دشمن خدا اور جنگ کے زمانے میں وہ الگ ہے، اس کو ہر جگہ ہم لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں، یہ کافر ہے مسلمان ہے۔ نہ، ہر کافر کا بھی احترام کریں، ہر جانور کو حتیٰ جتنا کر سکتا ہے انسان کرے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے شیطان ڈالے اب آپ سب کے سبھی جو ہیں وہ ایک ایک جانور اڈاپٹ کرنے چلے جائیں۔ نہ، جو پاکستان میں رشتہ دار ہیں ان کا خیال کریں، جو انڈیا میں آپ کے رشتہ دار ہیں ان کا خیال کریں۔ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ سے کہیں، آپ یہ توقع رکھیں کہ ہم ان کے بارے میں قرے دیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم سب کا کر سکتے ہیں، نہ، آپ یہ توقع رکھیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ میں اکیلا نہیں کر سکتا، میں اپنے 10
عزیزوں کو تیار کروں گا تو 1 کا کر دوں گا، میں 1 10 کا نہیں کر سکتا، ہم 10 1 کا کر دیں گے، جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ اس سے زیادہ دے گا، اس سے زیادہ کریں گے۔ اگر اس نہج پہ چلیں گے تو در حقیقت یہ وہ راہ ہے، یہ وہ نہج ہے کہ جس سے ائمہ علیہم الصلاۃ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک اہم موضوع جو ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لوگ عام طور پر جو ہے وہ مومن سمجھتے ہیں بظاہر جو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مومن ہوتا ہے جو اپنے واجبات پر عمل کرے، حرام سے بچے، لیکن جو انسانوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ اچھی ہو۔ اور ہمیشہ ایک موضوع کو میں توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یاد رکھیں، جو بظاہر نیک ہیں لیکن ڈاکو ہیں۔ اب وہ والی بات نہیں ہو رہی خمس و زکوٰۃ مارتے ہیں، وہ بالکل ایک الگ موضوع، وہ بھی ہے غلط۔ لیکن ایک ایسا موضوع ہے کہ جو انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے، اور اس میں عموماً کون شامل ہوتے ہیں؟ بھائی۔ وہ کون سا موضوع ہے؟ کہ ماں باپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتے ہیں کون؟ بھائی۔ کیا کہتے ہیں بھائی گھر کس کا ہے؟ یہ انڈیا میں جو ہمارے یہاں ایک غلط نظریہ پھیلا ہوا ہے پاکستان میں، وہ کیا ہے؟ گھر کس کا ہے باپ کے مرنے کے بعد؟ بیٹوں کا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ جس جگہ ہے کہ بیٹوں کا حق ہے اسی جگہ ہے کہ یہ بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ یہ اور بات ہے کم اور زیادہ، وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ دین یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر یہ گھر ہے تو کل تک اس گھر میں ہم رہ رہے تھے، کس کے ساتھ رہ رہے تھے؟ فرض کریں ہم اور آپ اپنے ابا کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو کل تک اس گھر میں ہم رہ رہے تھے، کس کے ساتھ رہ رہے تھے؟ ابا کے ساتھ رہ رہے تھے۔ کس کی اجازت سے رہ رہے تھے؟ ابا کی اجازت سے رہ رہے تھے۔ کل تک کون مالک تھا گھر کا؟ ابا مالک تھے۔ یہ چیزیں کس کی تھیں؟ قالین، در، دیوار، فریم، پینٹنگ، کٹلری، کراکری، یہ کس کا تھا؟ سب کچھ ابا کا تھا۔ جس دن باپ کا دم نکلا یہ کس کا ہو گیا؟ جس دن باپ کا دم نکلا یہ گھر اب ابا کا نہیں رہا ہے، ہمارا ہو گیا۔ لڑکے فوراً آگے بڑھتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں، ہمارا نہیں ہوا ہے۔ اب یہ پورا گھر، اس کی چاہے وہ پینٹنگ ہو، چاہے وہ فریم ہو، چاہے کٹلری ہو، چاہے کراکری ہو، چاہے باتھ روم میں رکھی ہوئی بالٹی ہو، چاہے لوٹا ہو، کہ جو یہاں پہ نہیں ہوتا لیکن ذکر کر رہے ہیں، چاہے باہر رکھے ہوئے گملے ہوں، یہ سب کا سب ہے ابا کے بعد مرنے والے وارثوں کا۔ وہ وارث کون ہے؟ بیٹے ہیں خالی؟ وہ وارث ہماری بہنیں بھی ہیں۔ وہ وارث اور کون ہے؟ ماں بھی ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں اگر ماں بوڑھی ہوتی ہے تو باپ کے مرتے ہی بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں، ماں کو محروم کر دیتے ہیں، بیوی کو محروم کر دیتے ہیں شوہر کی وراثت سے۔ پس اگر کسی کے شوہر کے پاس 8 کروڑ ہیں اور وہ بیوی 80 سال کی ہے، شوہر 85 سال کا آج مرا ہے، بچے اس وقت 60 سال کے ہیں، 8 کروڑ میں سے کھرا 1 کروڑ کس کا ہے؟ ماں کا، کہ جو محتاج ہو جاتی ہے، فٹ بال بن جاتی ہے بیٹوں کے آگے۔ اب ایسے بیٹے مجلس اور ماتم اور دعائیں اور گردن ٹیڑھی کر کے زیارتیں پڑھ پڑھ کے سمجھتے ہیں مومن ہو گئے، جبکہ وہ ڈاکو ہیں، کوئی عبادت قبول نہیں ہے، ماں کا مال مار کے بیٹھے ہیں۔ ماں محتاج ہو جاتی ہیں، ہم جانتے ہیں ایسے کیسز۔ مالدار مائیں شوہروں کے مرنے کے بعد اپنے پوتی پوتاؤں کو 10 روپے عیدی دینے کی محتاج ہو جاتی ہیں، اپنی پسند کی چیز خریدنے کی محتاج ہو جاتی ہیں، کیونکہ جن کو پیدا کیا ہے ان لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، ماں کو فقیر کر دیا ہے۔ ایسی اولاد مجلس کرے، ماتم کرے، حج پہ جائے، زیارتوں پہ جائے، گردن ٹیڑھی کر کے زیارت پڑھے، گردن ٹیڑھی کر کے دعائیں کو میل کرے، ایسی کوئی عبادت ان کی قبول نہیں ہے۔ ایسا اسلام چاہیے تو یہ اسلام ہے، ڈاکوؤں والا اسلام چاہیے تو وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو یہ ایک عام پرابلم ہے، ماں کا حق مارتے ہیں، بہنوں کا حق مارتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ جو ہے ماں باپ حق مار لیتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا۔ تو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے یاد رکھیں
وہ ہے انسانوں کا حق. ماں باپ کیسے حق مارتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ تاکہ کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کرے. یہ بہت زیادہ ہوا ہے پاکستان میں. اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ فرض کریں جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ چلا گیا باہر اور وہ ماں باپ کو بھیجتا رہا, باپ کو پیسے بھیجے, باپ نے پلاٹ خریدا, باپ کو پیسے بھیجے, باپ نے گھر بنایا, باپ کو پیسے بھیجے, بجلی کا بل اس کے نام, گیس کا بل اس کے نام, سب کچھ اس کے نام. اچانک باپ کا انتقال ہو گیا, بچے دعوے دار ہو گئے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ کس کا گھر ہے؟ یہ ابا کا گھر ہے, جبکہ ابا کا تھا؟ ابا کا نہیں تھا. یہاں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کلیئر کرے. اسی جگہ کہا جاتا ہے وصیت نامہ کہ یہ گھر میرا نہیں ہے, یہ میرے بیٹے نے مجھے عزت دی کہ میرے نام کیا, یہ میرے بیٹے کا گھر ہے. بعض جگہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اگر بیٹا کسی کا مرا تو بیویاں قبضہ کر لیتی ہیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کسی کا شوہر مرے اور مالدار ہو اور بہو صاحبہ یہ کہیں کہ اس میں سے چھٹا حصہ کس کا ہے؟ ہماری ساس کا. اب وہ بہو لاکھ دیندار بنے, ڈاکو ہے. یہ ہے دین. وہ گھر انڈیا پاکستان میں یاد رکھیں کہ جس میں کیا ہے, بہت سارے ایسے گھر ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے. نمازیں نہیں ہو سکتی وہاں, غسل نہیں ہو سکتے, وضو نہیں ہو سکتے, کیونکہ نماز اور غسل اور وضو کی آپ جانتے ہیں شرط کیا ہے؟ جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں وہ جگہ غصبی نہ ہو, جس جگہ آپ غسل کریں جہاں غسل کا پانی گرے وہ جگہ غصبی نہ ہو, جس جگہ کھڑے ہو کے آپ وضو کریں جس جگہ وضو کا پانی گرے وہ جگہ غصبی نہ ہو. اور غصبی کے مصداق میں سے ایک مصداق یا غصبی کی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ہر وہ پراپرٹی کے جس میں سے کسی کا مال مارا گیا ہے. اب آپ تصور کریں انڈیا پاکستان میں وہ گھر کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ گھر ہمارے دادا کا تھا, دادا کے بعد کس کو ملا؟ ابا کو. ابا در حقیقت ڈاکو تھے, انہوں نے ہماری پھوپھیوں کا حق مارا. سوچا کبھی ایسے؟ دادا کا گھر تھا, دادا کی بیٹیاں نہیں تھیں کیا؟ دادا کے بیٹے ہی تھے. دادا کی بیٹیاں کہاں گئیں؟ تو دادا کا گھر تھا, دادا کے بعد باپ نے اور ہمارے فرض کریں چچا نے حق مار لیا, ہماری پھوپھیوں کو دربدر کر دیا یا پھوپھیوں کا حق مار لیا. اس گھر میں اگر پھوپھیوں کو راضی نہیں کیا تھا تو اس گھر میں جو نمازیں ہوئی ہیں وہ سب باطل ہیں, جو وضو غسل ہوئے سب باطل ہیں, کیونکہ غسل باطل ہے, سارے روزے باطل ہیں. اور ایسے گھر ہمارے معاشرے میں کتنے ہوں گے؟ آپ کو تعجب ہوگا. جتنے بھی بزرگوں سے گھر آئیں اکثر گھروں میں پرابلم ہے. یہ انڈیا پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں جو گھر ہیں اکثر پرابلم والے گھر ہیں. اکثر گھر ایسے ہیں کہ اہل بیت کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ان میں داخل ہونا حرام ہے, ماں سوائے اس کے کہ سب سے پوچھا جائے کہ ہم چلے جائیں گھر میں. جس گھر میں جانا ہو تو پوچھا جائے ان کی تمام پھوپھیوں سے کہ میں چلا جاؤں, ان کے ابا کی پھوپھیوں سے کہ ہم چلے جائیں, ان کے بچے سب اجازت دیں. اس کے بعد ہی مراجع فرماتے ہیں بعض کہ پھر بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک غاصب کے ہاتھ میں. اب یہ غاصب کون ہے؟ جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت مومن ہے, لیکن ائمہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ یہ غاصب ہے. اب اگر اس نگاہ سے آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا اسلام کتنا سینسٹیو ہے کہ جو شرط لگائی ہے غسل اور وضو کے لیے کہ جگہ غصبی نہ ہو, اس کے معنی اتنے سادے نہیں ہیں. 2 رکعت نماز اگر پڑھنا ہو کسی کو تو وہ اپنی پھوپھیوں کا حق دے. 2 رکعت نماز اگر کہیں پڑھنا ہو تو اپنے باپ کی پھوپھیوں کا حق دے. 2 رکعت اگر نماز پڑھنا ہو تو اپنی بہنوں کا حق دے. اب اگر اس کی میں مثال دوں, آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہے, پھر عمل ہو جائے گا. یعنی فرض یہ کریں کہ فرض کی بات ہے کہ بڑا سا فگر ذہن میں رکھ لیں کہ جی 10 کروڑ کی کوٹھی ہے. بس کوٹھیاں ہیں ظاہر, اب تو 10 کروڑ کچھ بھی نہیں رہے پاکستان میں. 10 کروڑ کی کوٹھی ہے بڑی سی. اگر امام زمان علیہ السلام کو راضی کرنا ہو تو پتہ ہے کیا کرنا ہوگا؟ کسی فلیٹ میں رہنا پڑ جائے گا. اس کوٹھی میں امام نہیں راضی ہونے کی. اس وجہ سے نہیں کوٹھی بڑی ہے اور اس میں چلر لگا ہوا ہے, اس وجہ سے نہیں کوٹھی خوبصورت ہے, اس وجہ سے کہ یہ کوٹھی تھی ہمارے دادا کی. فرض کریں دادا کے تھے کتنے بچے؟ 4 بچے. یہ ساری کوٹھی پہ قبضہ ہے اس وقت ہمارا. اگر یہ امام کو راضی کرنا ہو تو اس کوٹھی کے پہلے کتنے حصے ہوں گے؟ 4.
10 میں سے کتنے بچے؟ 2.5 بچے. یہاں امام زمان کو خوش کرنے کا ارادہ کیا, ٹھک سے نقصان ہو گیا 7.5 کروڑ کا. الجل الجل یا مولا, 7.5 کروڑ بیٹھے بیٹھے ضائع ہو گئے. اب ہمارے ابا کے ہاتھ کے آئے کتنے؟ 2.5 کروڑ. ابا کے فرض کریں کتنے بچے تھے؟ فرض کر لیں گے جی 5 تھے. ابھی ہم راؤنڈ فگر میں کر رہے ہیں تاکہ آسان ہو جائے. ابا کے فرض کر لیں جی 5 بچے تھے. ابھی 5 بچوں میں ڈیوائڈ ہوئے 2.5 کروڑ, کتنے آئے ہمارے پاس؟ 50. السلام علیکہ یا مولا یا صاحب زمان کہہ کہ 50 لاکھ لیں اور جا کے کوئی فلیٹ خریدیں. اب ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی جب آپ نے یہ کام کیا تو اللہ کہیں سے دے دے گا. نا, ممکن ہے کہ اسی فلیٹ میں بھی 10 سال گزر جائیں, 20 سال گزر جائیں, اور یہ ایک امتحان ہو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو کسی کا حق تھا وہ ادا کر دیا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ہم انڈیا گئے, ایک بڑے مشہور, اب نام نہیں لیتے نہ جگہ کا نہ اس کا, بڑے مشہور آدمی, بڑے مالدار آدمی, بڑے ٹاپ کے نیک آدمی, ان کے جو فضائل بیان ہوئے ہمارے سامنے, جان پہچان کے تھے, یہ بانٹتے ہیں یہ بانٹتے ہیں. ارے میں نے کہا اپنے چچا زاد بھائیوں کا حق دے دیں, یہ بانٹنا نہیں قبول ہوتا. چچا زاد بھائی جو ہے نا وہ مشکل میں در بدر میں, ان کو ان کا حق دے دیں. آئمہ یہ پکوڑے اور سموسے اور یہ شیرمال نہیں دیکھتے, یہ سب غصبی ہے آپ کا. مومنین کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں. تو یہاں بتانے کا ہدف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں دھاندلیاں ہیں, ان دھاندلیوں کے بعد ائمہ علیہم السلام سے قربت مشکل ہے بہت. سارے مسائل دعائے کمیل سے اور دعائے ندبہ سے اور نماز سے اور نماز شب سے حل نہیں ہوتے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ نماز شب کبھی ہماری ہوئی نہ ہو, کیونکہ کبھی ہمارا غسل ہی نہیں ہوا, ہمارا کبھی روزہ ہی نہ ہوا ہو, کیونکہ ہمارا تو کبھی غسل ہی نہیں ہوا, کیونکہ ہم تو غاصب تھے. تو جو اصل دین ہے یاد رکھیں وہ یہ چیزیں نہیں ہیں, ان چیزوں کی ہم کمی نہیں کر رہے. اصل دین یہ ہے کہ پہلے یہ ساری چیزیں صحیح شرائط کے ساتھ ہوں. غسل صحیح ہوگا تو بعد میں آپ نماز تہجد والے بنیں گے اور نماز والے. غسل صحیح ہوگا تو آپ روزے والے بنیں گے. غسل صحیح ہوگا تو آپ دعائیں والے بنیں گے. غسل صحیح ہوگا تو یہ جو قرآن آپ پکڑتے تھے صحیح ہے. جو قرآن آپ نے اتنے دن پکڑا ہے حرام پکڑا ہے, جو ہاتھ لگایا ہے, یہ جو قرآن کے الفاظ پہ ہاتھ لگایا ہے سب حرام لگایا ہے. وجہ کیا تھی؟ غسل ہی نہیں تھا. اب اگر ایسے پیسے سے کوئی حج کرنے جائے, حج بھی نہیں ہے, زیارت بھی نہیں ہے, یہ توقع رکھی جائے کہ اس پیسے کے بعد جا کے ہم کربلا پہنچ گئے تو ذریعہ مطہر امام حسین علیہ السلام کے پاس, امام حسین علیہ السلام آ کے ہمیں گلے لگا لیں گے, ایسی شریعت امام حسین کی نہیں ہے. بس سب سے پہلی چیز یہ حقدار کو حق دینا. اور بلا شک پاکستان انڈیا میں پراپرٹی کے معاملے میں لڑکیوں پر بہت ظلم ہوا ہے. وہ لڑکیاں کون ہیں؟ اس میں ابھی تک خواتین کے فیور میں بات جاری, سب خواتین خوش ہوں گی, لیکن اب جب خواتین کے اوپر آئے گی بات تو وہ پھنس جائیں گی. وہ سب خواتین کہتی ہیں مولانا نے بڑی اچھی بات کہی, مولانا نے بڑی اچھی بات کہی کیونکہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے کہ باپ کا مال آپ کو ملے گا. ہاں باپ کا مال آپ کو ملے گا, سسر کا مال بھی نندوں کے پاس جائے گا. راضی ہیں؟ 400 گز کی کوٹھی میں شوہر نے لے کے رکھا ہے آپ کو, سسر کی تھی, ہاں جیسے شریعت پہ عمل کریں گی چلا جائے گا نندوں کے پاس. کون سی نندیں؟ جن سے فرض کریں جنگ و جدال رہی ہے. یہاں پہ نہیں دیکھا جائے گا ان کا قصور تھا ہمارا قصور تھا, آپ کا تھا کہ ان کا تھا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ان کا حق دے دیں. پتہ چلا کتنا سخت مسئلہ ہے یہ. کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم 400 گز کی کوٹھی میں ابا کے پیسے بھی آ جائیں گے نا, 400 گز کی کوٹھی میں ابا کے پیسے آئیں گے, سسر کے پیسے جائیں گے. تو دین پہ عمل کرنا یاد رکھیں کہ پھر ہم بتا رہے ہیں کہ نماز یا روزے یا دعاؤں یا عبادت کی ہم توہین نہیں کر رہے. نماز اور روزے اور دعاؤں عبادت کی جو بنیاد ہے وہ یہ چیزیں ہیں. ان کے بعد اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. لہٰذا ایک لطیفے کے طور پہ چیز بتاتے ہیں ہم کہ پہلی چیز ہے مقدمات عبادت کی.
یا یہ سمجھ لے کہ پہلی چیز ہے واجبات، اور اگر واجبات کے بعد والا کوئی کام کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کسی سول انجینئر کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں ڈبل اسٹوری مکان بناؤں. اب اس کے لیے پھر آپ کو ذرا تھوڑی سی جو یہاں کی سول انجینئرنگ وہ بھی دیکھیں جو پاکستان کی ہے. مثال کے طور پہ یہاں بھی پہلے جو ہے پلنتھ وغیرہ ڈالنی پڑتی ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو فرض کریں سول انجینئر نے اسٹیمیٹ دیا جو فرسٹ فلور یا گراؤنڈ فلور ہے پاکستان کے مطابق، گراؤنڈ یہاں کا فرسٹ، وہ بنے گا فرض کریں $1,00,000 کا، اور جو سیکنڈ فلور ہے یا انڈیا یا انگلینڈ اور پاکستان وغیرہ کے مطابق جو فرسٹ فلور ہے وہ بنے گا کتنے کا؟ 20,000 کا. تو آپ اس انجینئر سے کہیں کہ فی الحال یہ جو مہنگا والا 1,00,000 کا جو فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور ہے یہ ابھی نہ بناؤ، وہ اوپر والا بنا دو، ہمارے لیے اوپر کے کمرے کافی ہیں. تو آپ نیچے والا چھوڑ دیں، فرسٹ فلور یا گراؤنڈ فلور چھوڑ دیں، سیکنڈ فلور بنا دیں. کیا یہ پاسبل ہے؟ جس طرح سے وہ فلور رہنے کے قابل پاسبل نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے ان حقوق کو ادا کیے بغیر یہ جو ساری باتیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اور ہمارے خیال میں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا جو جرم ہے اور جو ظلم ہے وہ یہ ہو رہا ہے، بڑے کھل کے ہو رہا ہے. اور اگر آپ چلے جائیں گاؤں دیہاتوں میں، چاہے وہ انڈیا کے ہوں چاہے وہ پاکستان کے ہوں، وہاں یہ ظلم اور عروج پہ، وہاں یہ ظلم اور عروج پہ. ایک جگہ پاکستان کے بعض نوائی علاقوں میں گئے، وہاں پر ہم نے کھل کے جو ہے کہا کہ وہاں پر ایک ایشو تھا بعض جگہ کہ بھائی جو ہیں وہ بہنوں کی شادیاں نہیں ہونے دے رہے، اور بہنوں کو ایسا بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ تم تو اتنی اچھی ہو، تمہارے حساب سے کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا. مسئلہ رشتے کا نہیں ہے، مسئلہ باغ کا ہے. تو وہاں گئے، ہم نے جو ہے دھواں دھار جو ہے سب کو ہلایا کہ لڑکیوں پر کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بھائیوں سے شادی کی، وہ صرف باپ کی وکالت ہوتی ہے، اس کی بھی حد و حدود ہوتی ہیں. اگر باپ کا بھی یہ نظریہ ہو تو ہماری فقہ کہتی ہے کہ اگر باپ بھی جائیداد کی وجہ سے شادی نہیں ہونے دے رہا تو اس کی ولایت کیا ہے؟ ختم. اس کی بھی ولایت ختم. نیت صحیح نہیں ہے اس کی، بھائی کی تو ولایت ہی نہیں ہے شادی میں. تو ہم ایک جگہ گئے تھے اندرون سندھ، کھل کے ہم نے اس موضوع کو کہا. ہمیں پتہ تھا یہاں بعض لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. ہم نے کہا کوئی آپ کے اوپر ولایت نہیں ہے بھائیوں کی، جس آدمی سے چاہیں شادی کریں، اپنی پراپرٹی لیں، صرف اتنا خیال کریں کہ اعلاناً شادی کریں ورنہ یہ بھائی کاروکاری کے چکر میں قتل کر دیں گے. مجلس کے بعد ہم سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سائیں آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی، اور وہاں کا نام لیا کہ وہ سائیں نے خود ابھی 5 بہنیں بٹھائی ہوئی ہیں. ارے میں نے کہا بھاڑ میں جائے، قتل کر دے گا، وہ پرانا زمانہ نہیں ہے یہ. اور واقعاً اگر یہ بات کوئی کر دیتا 50 سال پہلے، غائب کر دیتے وہ. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد حج و زیارت اور عبادتیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اس کے بعد جتنے بھی کام ہیں وہ سب دھوکہ دینے والے کام ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو ظلم کسی صورت میں بھی غلط ہے، یاد رکھیں. اور نیکی اور احسان اور رحم دلی کسی جانور کے ساتھ بھی ہو تو اس کا نتیجہ نکلے گا. اور ظلم کسی صورت میں بھی غلط ہے، چاہے وہ جانور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اب یہاں پر انسان بیلنس رہے، ایسا نہ ہو کہ سب کے سب آپ لوگ ویجیٹیرین بن جائیں نا. اللہ نے جو اجازت دی ہے جانوروں کو کھانے کی، ان شرائط کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. اللہ سے زیادہ رحمان و رحیم نہ بنیں، وہ کھا سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ کسی اسی جانور کو کہ جس کو آپ نے کھانا ہے 1 گھنٹے اگر سخت سردی میں کھڑا کر دیں یا 1 گھنٹے سخت گرمی میں کھڑا کر دیں اور اس کو اذیت ہو رہی ہو تو یہ حرام ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو 2 گھنٹے بعد تو کاٹنا ہی ہے تو تڑپنے دو اس کو نا، آخر وقت تک اس کا پانی کا خیال کرنا ہے. مستحب کیا ہے کہ پانی دو. یہاں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس کو تو ذبح ہی کرنا ہے، بھوکا جائے یا پیاسا جائے نا. جب تک اللہ نے اس کے لیے ذبح ہو کے جائز قرار نہیں دیا اس وقت تک اس کو ایک اللہ کی مخلوق کے طور پہ ڈیل کرنا ہے.
یہ جو آپ بعض جگہ دیکھتے ہیں پاکستان وغیرہ میں ویڈیو بھی ملتی ہے، کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں بدترین طریقے سے، اس کے بعد سور کو مارتے ہیں یہ سوچ کے کہ نجس جانور ہے، اذیت دے رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے قطعاً۔ وہ جانور نجس ہے یہ الگ موضوع ہے، لیکن کسی جانور کو تڑپا کے مارنا ایسے حرام ہے، چاہے وہ سور ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کھانا حرام ہے، نجس العین ہے، اس کو اذیت دینا جائز نہیں ہے، اذیت نہیں دے سکتے آپ۔ ایک واقعہ بیان ہو تاکہ بیلنس میں رہیں کہ جانور کھا سکتے ہیں شرائط کے ساتھ جو ذبح کیے، وہ ہم ڈسکس نہیں کرتے ابھی۔ کتا نجس ہے یہ الگ موضوع ہے۔ اب یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ سب کے سب کتا پال لیں اس کے بعد جو ہے وہ بہترین فیڈ لے کے آئیں، نہ، اگر آپ کے بہن بھائی پریشان ہیں ان کو دیں۔ جانوروں کو دینا اچھا ہے، لیکن اگر آپ کے بھائی بہن پریشان ہیں پہلے ان کو دیں۔ جانور کے لیے چوری حرام نہیں ہے، جانور کے لیے گلی میں کھانا حرام نہیں ہے، جانور کچھ بھی کر لے گا۔ سب سے زیادہ اہم ہے اپنے عزیز رشتہ داروں بھائی بہن کا خیال کریں۔ لیکن یہ مثال ہم دیں کہ جانور کے ساتھ بھی اگر انسان نیکی کرتا ہے رائے گا نہیں جاتی۔ لہٰذا ایک مشہور و معروف عالم دین تھے، اگر ان کو آپ سرچ بھی کرنا چاہیں ملے گا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شفتی، اور یہ اصفہان کے بزرگوں میں سے تھے، اور یہ پریشان تھے اور مشکلات میں ان کی زندگی گزرتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے کئی تندور اور کئی گوشت کی دکانیں اور یہ ساری چیزیں اصفہان میں فری کام کرتی تھیں، گوشت بانٹتے تھے، روٹیاں بانٹتے تھے۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب سونے کے سکے چلتے تھے تو کچھ لوگوں کے بقول کہ ایک دن آغا شفتی حساب کر رہے تھے، ہم کمرے سے داخل ہوئے تو اشرفیوں کا اتنا ڈھیر تھا کہ اشرفیاں نظر آ رہی تھیں، اس کے پیچھے آغا شفتی نظر نہیں آ رہے تھے، اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے تھے۔ عالم دین الگ تھے، بزنس مین الگ ہو گئے تھے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان حال تھا، قحط کا زمانہ تھا، ایک کلیجی لے کے گھر آ رہا تھا، ایک میں نے کتیا کو تڑپتے ہوئے دیکھا جس کے بچے بھی تڑپ رہے تھے، وہ میں نے اٹھا کے کچھ جو ہے اس کے سامنے ڈال دیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، یہاں بیلنس کرنا ہے، بچوں کو بھوکا نہیں مارنا ہے۔ اب بچوں کے لیے کچھ اور تھا، فرض کریں روٹی بھی تھی، کچھ اور بھی تھا۔ اب انہوں نے اس کے حساب سے اس کو تھوڑی سی کلیجی ڈالی، وہ کھانے کے قابل نہیں تھی، تو بچوں کے اوپر ان کو رحم آیا، اس کا منہ کھولا اور کلیجی کا کچھ حصہ جو ہے اس کے منہ میں ڈالا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا کچھ اور ڈالا اور بالکل چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے، یہاں تک کہ اس نے کھایا۔ کھانے کے بعد جو ہے وہ کچھ اٹھنے کے قابل ہوئی، اٹھنے کے بعد اس نے اس طرح سے جو ہے آسمان کی جانب دیکھا، اور آغا شفتی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا نے میری جانب توجہ کر لی ہے۔ اب یہ مراد نہیں کہ سب کے سب اب ڈاگ فیڈ لے کے جو ہے پہنچ جائیں یا ایڈاپٹ کر لیں، نا، پہلے اپنے انسانوں کو۔ لیکن اگر کوئی تڑپ رہا ہو تو قطعاً ثواب ہے۔ اگر کوئی جانور کو آپ دیکھیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ روک کے 10-15 منٹ 20 منٹ اور اس کے بعد فرض کریں کسی ادارے کو بلائیں اور کہیں جانور کو لے جاؤ، قطعاً اس کا ثواب ہے، قطعاً ثواب ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ثواب ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اپنی پراپرٹی کہتے ہیں جی میں مولانا نے تقریر کی تھی تو پراپرٹی نام کر کے جا رہا ہوں، نا، ان جانوروں کے لیے ہو جاتا ہے، جنگل میں کھانا پینا ادھر ادھر سب کچھ ہے۔ یہی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھا، اور پھر میرے پاس پانی کا کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ میں ایک کنویں میں اترا، نہ ڈول تھا نہ رسی تھی، اور کنویں میں اترنے کے بعد میں نے اپنے جوتے میں پانی بھرا اور لانے کے بعد اس پیاسے کتے کو پلایا، تو کیا اس کا ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا لِكُلِّ كَبَدٍ حَرَّاءٍ أَجْرٌ، ہر گرم کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب ہے، ہر گرم کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اب اگر یہاں پر دیکھا جائے کون زیادہ اہم ہے، سب سے پہلے جو ہے انسان کے ماں باپ، بہن بھائی، اسی طرح سے بیوی بچے، اور باقی اس کے بعد اگلے کزن، رشتہ دار، خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، ان کی آل اولاد، اور پھر اگلے مرحلے میں حتیٰ دادی دادا کے بہن بھائی، ان کی آل اولاد، کہ یہ سب رحم مانے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں انسان سوچے اور پوچھے کہ کیا حال ہے، کیا چال ہے، کیسے مزاج ہیں۔ اور پھر اگر ہے تو سب کو نہیں دے سکتے،
جب جتنا انسان کر سکتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے دے تو میں اور دوں۔ یہ ہے اصل وہ چیز انسانیت کہ جس کی جانب توجہ دلائی کہ امام نے کہا کہ ایسے ہو جاؤ تو آ کر ہم خود ملیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ ایک واقعہ جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اعتبار سے اس کو بھی آپ کے سامنے سنائیں کہ تہران میں ایک صاحب تھے کہ جو موچی تھے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں، اتنا بڑا امامہ ہے اور یہ تو اس کا نہ کچھ، آپ کا کام ہے احترام کرنا، وہ بھی اچھا ہے، وہ آپ اچھا سوچ رہے ہیں، پازیٹیو سوچ رہے ہیں، لیکن یہ ہم واضح کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو اس کے معنی نہیں ہے کہ ہم آپ سے اچھے ہیں۔ ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں اس کے معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ جو ہے وہ آپ لوگ جنت میں نیچے ہوں گے ہم اوپر ہوں گے، نہ، نہیں معلوم ہمیں۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی جو ہے وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے۔ یہ سارا معاملہ ہے اخلاص کے اوپر، اور یہ پتہ چلے گا قیامت کے دن جا کے۔ ایک موچی تھا تہران میں، بہت ہی صاحب کرامت قسم کا، اور وہ اسی سے گزر اوقات اس کی چلتی تھی۔ اور بعض اہل نظر، اب اہل نظر کون ہوتے ہیں؟ بعض کہ جو انسان کے اسرار کو جانتے ہیں لیکن ڈسکس نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک آدمی خود امام زمان علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے، اور کہاں کر رہا ہے کہ موچی کی دکان پہ امام بیٹھے ہیں، موچی کی دکان پہ امام بیٹھے ہیں، اس آدمی کے پاس بیٹھے ہیں، دوسرے کے جوتوں کی مرمت کر رہا ہے، لیکن اس کا قلب جو ہے وہ کیا ہے؟ امام زمان علیہ السلام کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اور ممکن ہے ایک آدمی جو ہے وہ قرآن کی مرمت کرتا ہو لیکن اس کا قلب پہ امام زمان نہیں ہے، یا مثلا خود ہمارے جیسا ہو کہ شکل سے اچھا لگتا ہو، شکل سے مراد حلیے سے اچھا لگتا ہو لیکن اندر جو ہے خالی ہو، کھوکھلا ہو ہماری طرح۔ تو موچی کی دکان پہ امام آتے تھے، اور بعض وہ لوگ وہ بیان بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ہوا یہ کہ ایک دفعہ ان کا سامان نکال کے جو ہے وہ مالک مکان نے موچی کا پھینک دیا، اور امام زمان علیہ السلام تشریف لائے، اور امام نے ایک جملہ کہا، اور یہ موچی بھی سید تھا، اور کہا کہ صبر کرو، تمہارے آباء و اجداد پہ بڑا ظلم ہوا۔ تو اب تک جو ہمیں سب سے زیادہ تبسم والا جملہ لگا ہے واقعات امام زمان علیہ السلام میں، وہ اس موچی کا لگا ہے کہ امام نے تسلی دی کہ صبر کرو، تم تو سید ہو، تمہارے تو آباء و اجداد پہ ہمارے تم جانتے ہو کتنا ظلم ہوا ہے۔ تو اس موچی نے جواب دیا امام زمان علیہ السلام کو، اور ظاہراً جواب بھی مذاق کا ہی ہوگا کہ یا امام زمان، پتہ ہے کہ ہمارے اجداد پر ظلم ہوا، لیکن کسی نے بھی کبھی کرائے کے مکان کی ذلت نہیں سہی ہے، کرائے کے مکان کی ذلت کسی نے نہیں سہی ان میں سے۔ تو امام نے تبسم فرمایا اور چلے گئے۔ اب یہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ امام سے کہ چلے کیوں گئے اور کیا فائدہ ہوا اور یہ کیا ہوا، مطمئن ہے کہ جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی اتنا نیک ہو اور موچی ہو، اور اس کا امتحان ہی یہی ہے کہ ابھی رہو اسی پر، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ پوری زندگی دنیا اسی سے چل رہی ہے، کوئی اوپر ہوگا کوئی نیچے ہوگا، وإلا زندگی نہیں چل سکتی۔ سب اگر ہو گئے مالدار تو مطمئن ہو جائیں، نہ فون چلے گا نہ بجلی چلے گی، سب بند ہو جائے گا، جہاز بھی نہیں چلے، کچھ نہیں چلے گا، یہ جو پیٹرول پمپ ہے یہ بھی نہیں چلیں گے، کیونکہ ہر آدمی ملینئر ہے، پیٹرول پمپ میں کیوں کام کرے گا۔ تو تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ میں آپ کو چابی دینا چاہتا ہوں اور قبول کریں، اور اس گھر میں آپ رہیں چل کے۔ اور معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ ایک آدمی کا کام اٹکا ہوا تھا، اور اس نے امام سے توسل کیا تھا کہ اگر یہ میرا کام حل ہو جائے امام زمان علیہ السلام تو میں ایک مومن کو گھر خرید کے دوں گا۔ ایک آدمی کا گھر اٹکا ہوا تھا کہ جس کی قیمت نہیں لگ رہی تھی، اور اس نے امام سے توسل کیا کہ یا امام زمان، میرا یہ گھر نہیں بک رہا، اس گھر کی اچھی قیمت دلا دیں۔ اور ادھر یہ موچی پریشان تھا، اسے امام نے بشارت دی کہ جب کام ہو گیا کہ یہ جو تمہارا گھر ہے یہ جا کر اس کو دے دینا۔
تو اسی دوران کیا ہوا کہ جس کو گھر بیچنا تھا جس کو گھر خرید کے دینا تھا اس کا کام ہو گیا، وہ گھر خریدنے گیا تو وہاں پہنچا کہ جس نے امام سے توسل کیا تھا کہ میرا گھر بک جائے، جب اس کا گھر بک گیا تو وہ گھر لا کے اس نے موچی کو دے دیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اب یہاں پر ایک اور موضوع کو ہم بالکل واضح کرتے ہیں کہ ملاقات امام زمان میں بعض دفعہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ذرا کنفیوز کرنے والی ہیں، کہ بعض دفعہ توسل کے بعد پرابلم سالو ہوتا ہے، لیکن جس نے پرابلم سالو کیا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، یہ غلط ہے۔ فرض کریں کہ آپ یہاں روڈ پر ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے امام سے توسل کیا اور ایک بعد میں گاڑی ایک گڑھے میں گری ہوئی تھی، فرض کریں، اور کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا، ہم نے امام سے توسل کیا، اب یا تو امام خود آ کے نکالیں گے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن جب وہ خود احساس ہو کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں میں امام ہوں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام خود آئے تھے، یا کوئی امام کسی فرشتے کو بھیج دیں، یا امام کسی جن کو بھیج دیں، یا امام کسی مومن کو بھیج دیں، اب ہمیں نہیں پتہ ہے کون ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام کسی کافر کو بھیج دیں۔ تو فرض کریں کہ ہماری گاڑی ایک گڑھے میں تھی، ہم نے امام سے توسل کیا، عین اس وقت امام نے تصرف کیا۔ تصرف کے کیا معنی ہے کہ امام نے ایک حکم دیا اور ایک آدمی کے فرض کریں مسلز جو ہیں تھوڑے سے اسٹف ہونے لگے گاڑی چلاتے میں، اس نے ایک دم سے گاڑی روکی کہ تھوڑا سا میں ورزش کروں، ذرا سا چلا تو آپ کو گڑھے میں دیکھا، اور یہ آدمی جو ہے نان مسلم ہے، تو کیا یہ امام زمان ہے؟ نہ، امام نے تصرف کیا۔ تصرف سے کیا مراد ہے کہ ائمہ کے پاس ولایت ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کریں کہ یہ ہو جائے تو بے حکم خداوند تبارک و تعالی ہو جائے گی۔ امام نے ولایت استعمال کی، اس انسان کے مسلز میں اس کو اسٹفنس محسوس ہوئی، ایک دم سے رگیں چڑھنے لگیں، ایک دم سے اس نے بریک لگایا، عین اس جگہ پہ رکا، تھوڑا سا چلے، جب چلا تو اس نے دیکھا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ تو واقعات امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا ہر دفعہ کہ یہی امام زمان علیہ السلام ہے، بلکہ بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ وہ امام ہے، بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کوئی نائب امام ہے، بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کوئی امام کے وکیل ہیں، کوئی امام کے صحابی ہیں، کوئی امام کے خدمت گزار ہیں، یا کوئی فرشتوں میں سے یا کوئی جنوں میں سے، کچھ نہیں پتا وہ کون تھا، کب آیا، کیا گیا۔ تو بعض دفعہ کیا ہے، بعض دفعہ کیا ہے، ہر دفعہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو آیا تھا کہ یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب فرض کریں ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے امام سے توسل کیا، اور ایک وہ شخص کے جس کو ہم نے پیسے دیے تھے اور ہم بھی بھول چکے تھے، اس کے دل میں امام نے ڈالا اور وہ ہمارے گھر کے پاس سے گزرتا ہوا آیا کہ میں نے سوچا آپ سے ملوں اور آپ کی امانت آپ کو واپس دے دوں، کیا یہ امام زمان ہے؟ نہ، یہ تو ہمارا دوست ہے۔ لیکن امام نے اس کے دل کو نرم کر کے ہمیں ہماری مشکل کو امام نے اس کے ذریعے سے حل کروا دیا۔ بس ملاقات امام زمان علیہ السلام بہت اچھا موضوع ہے، لیکن ہمیشہ جب بھی ہو تو اس میں یہ آپ کو بیلنس کرنا ہوگا کہ واقعاً اس ملاقات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ امام ہیں، یا اس ملاقات سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ امام ہیں۔ صلوات پڑھیں دوبارہ بر محمد و آل محمد۔ یہ زمانہ چل رہا ہے امام کی غیبت کا۔ ایک دو روایتیں بیان کرنے کے بعد تاکہ اندازہ ہو کہ یہ جو زمانہ ہے یہ سخت زمانہ ہے، لیکن اس میں فقط امام کی محبت ہی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہوئی اس زمانے کے لیے۔ اب ایک روایت ہے جو مشہور، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یہ آج کے لیے بھی ہے اور مولا علی کے دور کے لیے بھی ہے، صحیح ہے، ہر امام کے دور کے لیے روایت ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو روایت ہے امام کی، یہ اس دور والوں کے لیے نہیں ہے، یہ خالص روایت ہے اس دور والوں کے لیے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں من ثبت علی موالاتنا، کہ جو ثابت رہا، باقی رہا ہماری محبت پر،
کس زمانے میں؟ مولا علی کے دور میں نہیں، امام حسن امام حسین ان کے دور میں بھی نہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں۔ کس دور میں؟ من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، کہ جو ہماری محبت پر ثابت رہا، باقی رہا ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں۔ یہ روایت اس زمانے والوں کی ہے۔ اس روایت میں اصحاب امام شامل نہیں ہیں اس زمانے میں، وہ بڑے بڑے بزرگان شامل نہیں ہیں اس زمانے میں۔ کون لوگ شامل ہیں؟ یہ کس زمانے کے لیے؟ اس زمانے کے لیے۔ تو جو اس زمانے میں مرا لیکن ائمہ کی محبت پہ مرا، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ اعطاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہداء بدر و احد، کہ غیبت کے زمانے میں جو ہماری محبت پر مرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو شہدائے احد اور بدر والا ثواب نہیں دیتا، شہدائے احد اور بدر کے 1000 شہداء کے برابر ثواب دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ روایات کے بارے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلچر بنے خود، اور یہ کلچر جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کی تمام کانفرنسز میں پڑھے لکھے لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے کہ یہ کچھ پرچہ لایا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ تیاری سے آیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے ممبر کا یہ مزاج بنا دیا گیا ہے کہ چاہے غلط روایت پڑھ دے لیکن پرچہ دیکھ کے نہ پڑھے، اور سب سے بہتر تو یہ پڑھے ہی نہ۔ جب اپنے دل کی روایتیں گڑھ سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے کتاب کھولنے کی۔ ایک روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی مخصوصاً اس زمانے کے لیے، اور وہ روایت کیا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ زمانے کے مومنین کی ایک فضیلت ہے جو اس زمانے کے حتیٰ اصحاب ائمہ پہ بھی نہیں تھی۔ وہ فضیلت کہ جس کی جانب اشرف الانبیاء نے توجہ دلائی کیا ہے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا یا علی اعجب الناس ایمانا، اے علی ایمان کے اعتبار سے جو عجب ترین لوگ ہیں، عجیب ترین لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وَأَعْظَمُهُمْ يَقِينًا، اور یقین کے حساب سے بھی بہت ہی بلند لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں مگر؟ قوم، وہ گروہ ہے، یکونون فی آخر زمان، کہ جو آخر زمانے میں ہوں گے۔ لم یلحق النبی، لم یلحق النبی، وہ نبی سے نہیں ملے۔ وحجب عنہم الحجت، اور حجت یعنی امام زمان علیہ السلام وہ بھی ان سے غیبت کے، ان سے پردے میں ہیں۔ وآمنوا بسواد علی بیاض، لیکن وہ ایمان لائے ہیں سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر۔ کیا مراد سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر؟ یعنی لکھے ہوئے کو دیکھ کے۔ نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، نہ انہوں نے تمہیں دیکھا ہے، نہ انہوں نے اپنے زمانے کو امام کو دیکھا ہے۔ اپنا زمانے کا امام ان کا پردے میں ہوگا لیکن ان کا یقین بہت ہوگا، اور اشرف الانبیاء فرماتے ہیں وہ عجیب ترین لوگ ہیں ایمان کے اعتبار سے بھی اور درجات کے اعتبار سے بھی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو یہ جو زمانہ ہے اس اعتبار سے واقعاً عجیب ترین زمانہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک اور پاکیزہ فرمائے، اور امام زمان علیہ السلام کی محبت میں اضافہ فرمائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اب ایک اور چیز کی جانب توجہ دلا کے پھر تاریخ اور مصائب کی جانب آئیں۔ بعض دفعہ ہم سب جو ہیں وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ ہم بھی دعا کریں خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کسی گناہ گار کو دیکھتے ہیں، فوراً ذہن میں آتا ہے ہم جنت میں ہوں گے، یہ جہنم میں ہوگا۔ نہ بابا، کس نے کہا کہ یہ جہنم میں ہوگا ہم جنت میں ہوں گے؟ ہاں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ یا اللہ میں گناہ نہیں کرتا، یا اللہ تو اسے بھی گناہ سے بچا۔ یہاں تک صحیح ہے بات۔ یا اللہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ گانے والا جہنم میں جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ مولانا ہے، وہ فلم ایکٹریس جہنم میں جائے گی، ایسا کچھ نہیں پتہ۔ اتنی بات ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔
وہ ناچنا گانا کر رہی ہے، یا اللہ تو اس کی بھی ہدایت فرما. لیکن آخرت میں کیا ہوگا یہ ابھی نہیں کلیئر. ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک مصیبت آئے اور ہم کافر ہو جائیں، اور وہ ایک واقعہ ہو اور توبہ اور استغفار کر لے اور نیک ہو جائے. کچھ پتہ ہے؟ ہاں غلط کام کی بڑا بیلنس کر کے چلنا ہے. غلط کام کی تائید نہیں ہو رہی کہ کوئی کہے کہ جی مولانا نے کہا ہے کہ فلم ایکٹر فلم ایکٹریسز جو ہیں وہ بہت بلند ہے. نا 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 نا، گناہ ہے، گناہ ہے، حرام ہے، قطعاً حرام ہے. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا جہنم میں جانے کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا، اور ہماری جنت کا ہمارا جنت میں ان کا جہنم میں جانے کا ہمیں علم نہیں ہے اور ٹھیکہ نہیں ہے ہمارا، اور ہمارا کوئی جنت میں جانے کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. صرف اتنی سی بات ہے کہ اپنے اس کام پر شکر کریں، تکبر نہ کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے ایسا کام نہیں کرتے، تیرا شکر ہے، اور یا اللہ تو اس کی ہدایت فرما، یہ بھی انسان ہے، اس کی ہدایت فرما. وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے دن کا جو گراف ہوتا ہے نا، کبھی نیک ہو گئے کبھی کچھ ہو گئے، ہم سب اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ تھوڑے دن کا ہوتا ہے سلسلہ. ایک ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے 60 بڑے علماء اور مراجع سے سوال کیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دعا قبول کرنے کا آپ کو موقع دے، فرض کی بات ہے، کیا ہے کہ ایک دعا کر لو پھر سب ختم، آخری دعا ہے، تو آپ کیا دعا مانگیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان تمام علماء نے، بزرگوں نے، عرفاء نے کہ جو الگ الگ محفلوں میں انہوں نے سوال کیا، سب نے ایک جواب دیا کہ ہم دعا مانگیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں با ایمان موت دے. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو ایمان پر موت دے. بس دعا ہی کر سکتے ہیں. آپ کو یقین ہے میں با ایمان مروں گا اس کی وجہ سے؟ غلط فہمی ہے. دعا کر سکتے ہیں. ہاں کوئی مر جائے تو حسن ظن کریں گے نا، اچھا ہی کیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ تجسس نہ کریں. جاسوس اگر چھوڑنے ہیں تو دوسروں کے پیچھے نہ چھوڑے. جاسوس انسان اپنے پیچھے چھوڑے، اپنی جاسوسی کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں. دوسرے کی جاسوسی بڑی اچھی لگتی ہے. سب سے اہم جاسوسی اپنی جاسوسی، اور اپنی جاسوسی کو اخلاقیات میں اور عرفان میں کہا جاتا ہے مراقبہ. یہ جو کانسیپٹ ہے مراقبہ یوگا کی طرح سے، نہ وہ اسلامی مراقبہ نہیں ہے کہ ایسے بیٹھ گئے مراقبہ. نہ، مراقبے کے معنی ہے کہ اپنے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، اپنی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اپنی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، اپنے پیچھے ہم نے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں کہ کیا کام کر رہا ہے آدمی. پڑوسی یا پڑوسن یا رشتہ دار کے تجسس نہ کرے، وہ اپنا کام کرے گا. ہم فی الحال اپنا سوچیں کہ ہم نے جو کام کیا وہ صحیح کیا کہ نہیں کیا. کہ اس کی جو ایک بہترین مثال ہے کہ انڈیا کے ایک عالم دین تھے، اور ان کے پاس ایک گھوڑی تھی یا گھوڑا، اور اس کو وہ کھول دیتے تھے کھیتوں میں بھاگنے کے لیے، اور بعض دفعہ آواز دیتے تھے تو وہ آ جاتی تھی. ایک دفعہ وہ اپنے بعض مومنین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اسے بلایا، وہ نہیں آئی، اور جب بلایا اور نہیں آئی تو انہوں نے اپنے کرتے کے دامن کو ایسا کیا اور اس میں ایسے ایسے ہاتھ کیا، ایسی خالی، تو ایک دم سے چلتی ہوئی آ گئی. کیوں آ گئی چلتی ہوئی؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی اس طرح سے ایک کپڑا ٹانگ لیتے تھے، اس میں ایسے چارہ ہوتا تھا، اس کو کھول دیا، ایسے کھلا دیا، وہ پکڑ کے انہوں نے باندھ دیا. اب آیا جانور کو ایسے دھوکہ دینا حرام ہے؟ نا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایسا دھوکہ دینا انسان کو منع ہے، جانور کو منع نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے مولانا بڑا اچھا کام کیا آپ نے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا کیا میں نے؟ ظاہراً یہ واقعہ ہے جناب سبطین سرسوی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں سنایا تھا کہ خدا ان کے یا جن کا بھی واقعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. تو انہوں نے کہا کیا اچھا کام کیا؟ کہنے لگے وہ آپ نے ایسے کیا. اچھا میں نے ایسے کیا تھا. اب ہوا یہ کہ جب یہ انہوں نے کام کیا تو کام کرتے وقت ان کی انٹینشن یہ نہیں تھی، بس کر دیا. جب یاد دلایا لوگوں نے تو انہوں نے کہا کیا کیا؟ کہ یہ کہ اچھا یہ میں نے کیا تھا، یاد آ گیا انہیں. اور انہوں نے کچھ دن پہ نماز نہیں پڑھائی. آپ جانتے ہیں کیوں؟ نہیں، اس وجہ سے کہ میں نے ایک کام کیا، حرام نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آج میں نے کیا کیا تھا. آج میں ایک حلال کام کر رہا ہوں اور میری توجہ نہیں تھی اپنے اوپر.
میں اتنا بے توجہ ہو چکا ہوں کہ مجھے بتایا کہ کیا کیا گیا، میری توجہ نہیں تھی، بس میں کر گیا بے اختیار۔ آج میں بے اختیار حلال کر گیا، کل میں بے اختیار حرام کر لوں گا۔ لہٰذا کیا ہونا چاہیے؟ مراقبہ۔ مراقبہ کے کیا معنی ہے؟ کہ جاسوس چھوڑ دیں اپنے اوپر کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، یہ جو اس وقت کام کیا تھا صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا، سوچ کے کیا تھا بغیر سوچ کے کیا تھا۔ کہ خدا ہم سب کو طاقت دے، توفیق دے کہ جب جو کام کرنے جا رہے ہوں اس کے بارے میں ہم الرٹ ہوں کہ اب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے یہ والی نیت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خدا تمام علماء کرام، مراجع عظام، بزرگان جو دنیا سے گزر گئے، جنہوں نے مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کی، پیغام قرآن اور رسول اللہ اور اہل بیت کو پھیلایا، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج کا دن مصائب کے اعتبار سے منسوب ہے جناب حضرت اون و محمد سے۔ بڑی تیزی سے مصائب کی جانب بڑھیں۔ جب ذکر ہوتا ہے جناب اون و محمد کا تو ایک تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ بچے تھے، تو اس ذہن توجہ دلائیں کہ ان کی عمر کا تاریخ میں ذکر نہیں ہوا، وہ بچے تھے حضرت زینب کے، لیکن یہ تصور کرنا کہ وہ بچے تھے یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 18، 20 یا 25؟ کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عمر تھی اس وقت تقریباً 54۔ تو یہ بچے کتنے سال کے تھے؟ تاریخ میں بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر سوچا جائے تو ممکن ہے کہ یہ بڑے ہوں، اور بڑے ہونے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کوئی جی دین بدل گیا ہائے ویلا وائے ویلا۔ ہاں، جب کہا جاتا ہے وہ بچے تھے حضرت زینب کے، تو حضرت زینب کے بچے تھے، اور اگر کوئی کسی کا بچہ ہوتا ہے تو وہ عمر میں ضروری نہیں ہے کہ 9 سال کا یا 4 سال کا یا 5 سال کا یا 10 سال کا ہو۔ تو پہلا موضوع یہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے 2 بیٹے صرف نہیں تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے۔ 2 کربلا آئے تھے، 2 مدینے میں رہ گئے تھے۔ اب جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کوئی نئی چیز آ گئی، نئی تحقیق آ گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہی 14 ستارے جو پاکستان میں پڑھی جاتی ہے، اس میں آپ جائیں امام حسین علیہ السلام کے چیپٹر کے بالکل آخر میں جہاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کا ذکر ہے، تو یہ والا موضوع آپ کو ملے گا حضرت زینب کے چیپٹر میں نہیں ملے گا، بلکہ یہ آپ کو ملے گا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت ام کلثوم کے چیپٹر میں۔ اور یہ ایک مسلمہ چیز ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا علی، ایک کا نام تھا اون، ایک کا نام تھا عباس۔ اون اور محمد کربلا میں آئے تھے، علی اور عباس جو ہے مدینے میں رہ گئے تھے۔ عباس کی نسل نہیں چلی تھی، علی کی نسل چلی تھی۔ علم الانساب کے اعتبار سے علی کی نسل کو کہا جاتا ہے علی زینبی کی نسل، اور علی زینبی کی نسل کے کچھ افراد ممکن ہوں کہ ادھر ادھر ہوں، لیکن شجرے کے اعتبار سے اب وہ نہیں پہچانے جاتے۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا زینبی اس وقت کچھ موجود ہیں، کہاں پر؟ تو آپ کو تعجب ہوگا موریتانیہ میں، وہاں علی زینبی کی نسل کے کچھ لوگ ہیں۔ ایک سلسلہ چل رہا ہے علی زینبی کا، جو علم الانساب کے اعتبار سے علی زینبی کی نسل سے ہیں۔ لیکن 4 بیٹوں کے علاوہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو ایک مظلومیت ہے کہ جو عام طور پہ کھل کے نہیں آ سکی، جہاں ان کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے، اسی کربلا میں حضرت زینب کے ایک داماد بھی شہید ہوئے تھے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ایک بیٹی کہ جن کا نام تھا ام کلثوم، وہ کربلا میں بیوہ بھی ہوئی تھیں اور بعد میں اسیر بھی ہوئی تھیں۔ اور یہ ام کلثوم وہ تھیں کہ جن کے لیے معاویہ نے یزید کا رشتہ بھیجا تھا، اور یہ رشتہ لے کے آیا تھا جناب عبداللہ کے پاس۔ کون؟ مروان ملعون۔ مروان رشتہ لے کے آیا تھا جناب عبداللہ کے پاس کہ معاویہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا جو یزید ہے اس سے شادی کر دوں میں، کس کی؟ تمہاری بیٹی ام کلثوم کی۔ جناب عبداللہ نے جواب دیا کہ میرے بچوں کا اختیار حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہے،
بہترین جواب، نہ ہاں نہ نہ، میرے بچوں کا اختیار حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہے، جاؤ امام حسین سے بات کرو اس موضوع میں۔ مروان آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس اور اس رشتے کو بیان کیا، اور وہاں پر کچھ اور فضیلتیں بیان کی تھیں، وہ دوبارہ میں بیان نہ کرنے کی وجہ سے ایک ہی دفعہ بیان کروں۔ یہی ساری باتیں اس نے جناب عبداللہ سے بھی کی تھیں۔ وہ باتیں کیا تھیں کہ ایک تو ہم دونوں خاندانوں کا اس طریقے سے ملاپ ہو جائے گا، ایک دوسرا یہ کہ تمہارے جو بھی قرضے ہیں وہ ادا ہو جائیں گے، جتنا تم مہر کہو گے وہ مہر ہوگا۔ اور مروان خبیث نے یزید کے فضائل پڑھے تھے، اور ان میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور ایسا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر دعا مانگی جاتی ہے بارش کی، لعنت اللہ علیہ۔ تو امام حسین کے پاس آیا کہ میں معاویہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور معاویہ کا یہ ارادہ ہے، اور یہ ساری باتیں کی۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کا جواب بعد میں دیں گے، ہم سب جمع ہوں گے تو تم وہاں پر یہ اپنا پیغام لے کے آنا۔ اب بزرگان جمع ہوئے، اور اس نے مروان خبیث نے اپنا پیغام لے کے آیا جو معاویہ نے دیا تھا، اور اس میں کہا کہ معاویہ یہ چاہتا ہے کہ ام کلثوم بنت عبداللہ یا ام کلثوم بنت زینب سے شادی ہو یزید کی، اور بنی ہاشم اور بنو امیہ کا ایک طرح سے اختلاف ختم ہو جائے۔ تو امام نے کہا کہ یاد رکھو یہ اختلاف ان چیزوں سے ختم نہیں ہو سکتا، یہ دو خاندان ہیں کہ جو ایک اللہ کا مخالف ہے اور ہم اللہ کے پیروکار ہیں، اور یہ اختلاف اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ اختلاف کوئی بالفاظ دیگر جو میں اپنا الفاظ بیان کروں، یہ اختلاف اللہ کی راہ میں اختلاف ہے۔ اور بعض جگہ تفصیل سے بیان ہوا کہ ایک خاندان کے جنہوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے وہ تم ہو، ایک خاندان جو کہتا ہے صدق اللہ وہ ہم ہیں، اور یہ اختلاف اس شادی سے نہیں ختم ہو سکتا۔ اور یہ جو تم نے کہا کہ مہر منہ مانگا ہوگا، تو ہم مہر اسی سنت کے مطابق رکھتے ہیں جو تقریباً کتنا ہے 500 درہم۔ ہم اس سنت رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھتے۔ اور یہ جو تم نے کہا کہ سارے قرضے ادا ہو جائیں گے، تو ہم میں سے ہمارے یہاں سے کون سی پہلی لڑکی تھی کہ جس کی شادی کی وجہ سے قرضے ادا کیے گئے ہوں، تو جو یہ دوسری ہوگی۔ یعنی مراد یہ کہ ہم نے کیا کبھی کوئی اپنی لڑکی دی ہے کسی کو قرضے ادا کرنے کے لیے، جو اب اپنی لڑکی تمہارے حوالے کرتے ہیں قرضے ادا کرنے کے لیے؟ اور یہ جو تم نے کہا کہ یزید کی مثال نہیں ہے اور وہ ایسا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے دعا کی جائے بارش کی، تو یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اور پھر امام نے اسی محفل بنی ہاشم میں اعلان کیا کہ میں ام کلثوم کی شادی کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد پروسیجر ہوا ہوگا، ام کلثوم سے پوچھا ہوگا جس طرح سے مولا امیر المومنین نے جناب سید زینب سے پوچھا، اور بڑھ کر اشرف الانبیاء نے جناب سیدہ سے پوچھا۔ اسی محفل میں مولا امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ام کلثوم کی شادی ہو، اور اس کے بعد ایک جوان کا نام لیا کہ جو بہت ہی باصلاحیت اور ایک جامع قسم کے انسان تھے، اور امام حسین علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ مانوس اور اٹیچ تھے، اور وہ جوان تھے جناب محمد ابن جعفر طیار کے بیٹے کہ جن کا نام تھا قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار۔ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بیٹی ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی اپنے چچا محمد کے بیٹے سے کہ جن کا نام تھا قاسم۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اور یہ جناب ام کلثوم کی جب شادی ہوئی جناب جعفر طیار کے پوتے اور جناب محمد بن جعفر طیار کے بیٹے جناب قاسم، کربلا میں 2 حضرت قاسم تھے کم از کم۔ ایک جناب قاسم ابن حسن کے الحمدللہ جن کو ہم سب جانتے ہیں اور ان کا ذکر ہونا چاہیے، اور اب انشاءاللہ ہوگا ساتھ کو، ان کے ذکر کو مائنس نہیں کرنا ہے۔
لیکن دوسرے حضرت قاسم کو بھی جاننا چاہیے کہ جو حضرت زینب کے داماد تھے وہ قاسم ابن حسن تھے، یہ قاسم ابن محمد، وہ قاسم ابن حسن ابن علی تھے، یہ قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی ایک فلانی زمین دیتا ہوں تحفے کے طور پہ ام کلثوم کو، اور قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار کا مہر میری جانب سے ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی جو محبت تھی امام حسن اور امام حسین سے، وہ محبت عجیب و غریب تھی۔ عام محبت جب بہن بھائیوں میں ہوتی ہے تو یاد رکھیں جوان بہن بھائیوں کی محبت بہت ہوتی ہے، لیکن جب شادیاں ہو جاتی ہیں، اپنی اپنی فیملیز ہو جاتی ہیں، اپنے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، تو وہ محبت کے جو ایک 17-18 سال کی 20 سال کی بہن کو اپنے 20-22 سال 25 سال کے بھائی سے ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ یہ محبتیں شادی کے بعد ختم نہیں ہوتی، لیکن جب اپنی فیملیز ہو جاتی ہیں تو یہ محبت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، اور وہ محبت کے جو جوانی میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں وہ نہیں رہتی، تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی محبت بڑھتی چلی گئی تھی۔ روایات میں نقل ہوا کہ جو کل بھی توجہ دلائی تھی کہ جب مولا امیر المؤمنین نے جناب زینب کے سامنے رشتہ رکھا جناب عبداللہ کا کہ عبداللہ کا رشتہ ہے تمہارے لیے، کیا تم اجازت دیتی ہو؟ اور مولا امیر المؤمنین امام وقت تھے، وصی رسول تھے، نفس رسول تھے، لیکن جناب زینب نے ایک شرط لگائی کہ میں عبداللہ سے شادی کے لیے تیار ہوں، بے شرط یہ کہ جب بھی میرا بھائی شہر سے باہر جائے گا میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ جس وقت جناب زینب کسی کام میں مصروف ہوتی تھیں تو فرض کریں کام ادھر کر رہی ہیں لیکن نگاہیں امام حسین کی جانب ہوتی تھیں، جناب زینب کا کبھی دل بھر ہی نہیں پایا امام حسین کو دیکھنے سے۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب کا دل کبھی بھی نہ بھر پایا اپنے بھائی کو دیکھنے سے۔ ایک وقت آیا کہ مدینے سے جناب زینب نکلی تو بچوں کو لے کے نہیں نکلی، جب مکے پہنچی تو بچے ساتھ نہیں تھے، جب مکے سے نکلیں واپس کوفہ جانے کے لیے اور وادی عتیق میں پہنچی کہ جو مدینے سے قریب تھا، وہاں پر جناب عبداللہ ان بچوں کو لے کے آئے اور اپنی جانب سے اور جناب زینب کی جانب سے ان دو قربانیوں کو پیش کیا، اور یہاں سے جناب زینب کے بچے ساتھ ہوئے۔ ایک وقت آیا کہ کربلا میں 2 محرم کو داخل ہوئے، مصائب ہم نے بیان کیے تھے کہ جناب زینب یہ جملہ نہ سن سکیں کہ جو امام حسین نے فرمایا ہا ہونا مقتلنا و مسفک و دمائنا، یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے، یہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ اب شب عاشور آ گئی، یہ وہ رات ہے کہ جب بیویاں تیار کر رہی ہیں اپنی اپنی قربانی کو، جب بیویاں تلقین کر رہی ہیں کہ فاطمہ کے لال پہ سے قربان ہو جانا، رسول کے نواسے پہ سے قربان ہو جانا، حیدر کرار کی کہ فرزند پہ سے قربان ہو جانا، تو کبھی کبھی جناب زینب یہ کہتی ہوں گی کہ اے میرے بچوں، میرے بھائی پہ سے قربان ہو جانا، امام وقت پہ سے قربان ہو جانا۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا صبح عاشور کا، اور جناب زینب کا عالم یہ ہے، بچوں کا عالم یہ ہے کہ جب فوجیں آتی ہیں تو بچوں کا دل دہل جاتا ہے، جب نقارے بجائے جاتے ہیں تو بچوں کا دل دہل جاتا ہے، جب جناب حبیب ابن مظاہر آتے ہیں تو جناب زینب اس بوڑھے مجاہد کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہیں۔ غربت کا اور تنہائی کا یہ عالم ہے، اور ایسے عالم میں امام حسین کے اصحاب اور انصار شہید ہوئے۔ اب ایسے ہی عالم میں جناب زینب اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے بچوں کو تیار کیا، ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے اون و محمد کو تیار کیا، ایک وقت آیا کہ امام حسین کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں۔ وہ جناب زینب کے جو ثانی زہرا ہے، فاطمہ کی ثانی ہے، وہ جناب زینب کہ جن کے احترام کا یہ عالم ہے کہ امام حسین اپنی ماں کا ثانی، اپنی ماں کا جانشین سمجھتے ہیں۔ جناب زینب
اب امام وقت پہ سے اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کرتی ہیں۔ امام حسین نے مشکل سے اجازت دی، اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب اون گئے، وہ مقابلہ کیا کہ حیدر کرار یاد آنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ ہر جانب سے گھیر لیا، اسی طرح سے جناب محمد بھی گئے۔ ایک وقت آیا کہ مقابلہ کیا اور ہر جانب سے گھیر لیا۔ اب مصائب بیان کروں کہ جناب زینب کی ذات وہ ذات تھی کہ جب امام حسین شہداء کو لے کے آتے تھے تو جناب زینب خیمے سے باہر نکل کے امام حسین کی مدد کرتی تھیں، کبھی علی اکبر کو لانے میں تو کبھی قاسم کو لانے میں۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ زینب اب سجدے کے عالم میں ہیں، زینب اب خیمے کے اندر ہیں، بھائی کی مدد کے لیے نہیں نکلتی۔ وہ کون سا وقت تھا کہ جس وقت اون کی اور محمد کی میت کو اٹھا کے امام حسین لے کے آتے ہیں خیمے کی جانب، تو جناب زینب خیمے سے باہر نہ نکلی۔ بعض علماء اس کی ایک توجیہ و تفسیر بیان کرتے ہیں، زبان حال بیان کرتے ہیں کہ شاید جناب زینب یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی حسین کی نگاہیں ان جوانوں کے لاشوں کو دیکھ کے جھک جائیں، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے میرا بھائی حسین کہیں شرمندہ نہ ہو جائے کہ ماں جوان بیٹے کے لاشوں کو اٹھانے میں بھائی کی مدد کر رہی ہے۔ اب زینب کا سر سجدے میں ہے۔ ہاں مومنو، وہ زینب کہ جب علی اکبر پہ تیر چلے، جب علی اکبر پہ وار ہوئے تو خیمے سے باہر نکلی، وہ زینب اون و محمد کو اٹھانے کے لیے خیمے سے باہر نہ نکلی۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ گزرا تو بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، اپنے اپنے شہداء کو آغوش میں لے لیا۔ ارے اون کو آغوش میں کون لے، محمد کو آغوش میں کون لے؟ زینب نے حسین کو اپنی آغوش میں لے کے ایک جملہ کہا، الہی تقبل منا هذا القربان الصغیر یا قلیل، یا اللہ تو مجھ سے یہ مختصر سی قربانی قبول فرما۔ سب کچھ زینب نے قربان کر دیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو جملہ پیش کیا وہ کیا کہ یا اللہ تو مجھ سے یہ مختصر قربانی قبول فرما۔ ماتم حسین۔ Ya Hussein,